بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں فرعون کا طریقہ اور موجودہ حکمرانوں کا طرز عمل، بندے کا حد میں رہنا اللہ پاک کی نعمت ہے، راہ حق میں درپیش مسائل پر صبر و استقامت، بنی اسرائیل کی طرف سے معبود بنا کر دینے کا مطالبہ اور انہیں جواب، بہت کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دینا اور ان میں باہم بغض و عداوت ڈال دینا فرعون کا طریقہ تھا، اور دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہمارے دور میں بھی رائج ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے حکمران لوگوں کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان مسائل ہی سے نہ نکل پائیں اور ان کی حکمرانی قائم رہے، اور اس طرز عمل کے نتیجہ میں ان حکمرانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اللہ پاک انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبر تھا کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے۔ نیز فرعون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور الوہیت کا مدعی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد میں رہنا اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھے تو شیطان بن جاتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کو آفات و مصائب میں مبتلا کر کے خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی آفتوں اور مصیبتوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو کر اللہ پاک کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن جائے۔ لہٰذا زلزلہ، طوفان، سیلاب یا کسی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں تفریح کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ فرعون ملک بھر سے بڑے جادوگر جمع کر کے انہیں مجمع عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے لایا۔ یہ جادوگر اپنے تمام تر مکر و فریب اور ہیلوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب نہ آ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا معجزہ مغلوب نہیں ہوتا بلکہ یہ باطل پر غالب آ کر ہی رہتا ہے۔ مقابلے کی ابتدا کے وقت جادوگروں نے ادباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کی دعوت دی۔ اس ادب کا انہیں یہ صلہ ملا کہ مقابلے کے اختتام پر انہیں ایمان کی لازوال دولت نصیب ہوئی اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو کر جنت کی ابدی نعمتیں پا گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا ادب دنیا و آخرت کی عظیم سعادتیں پانے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ فرعون کے ظلم و ستم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نو مسلموں کو مدد الہی طلب کرنے اور صبر و تحمل کی نصیحت فرمائی۔ اس میں اہل ایمان کے لیے درس ہے کہ راہ حق میں آنے والے مصائب اور سختیوں پر صبر کا مظاہرہ کرنا، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور ان سے خلاصی کے لیے بارگاہ الہی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل اپنے مقام سے چلے
اس دوران ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے اور ان کی عبادت کر رہے تھے۔ ابن جریج نے کہا ہے کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، تم یقیناً جاہل لوگ ہو۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیل نے نہ کی تھی، کیونکہ ان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر بزرگ اولیاء اللہ بھی شامل تھے، بلکہ ان لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک راسخ الایمان نہ ہوئے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ جب اللہ پاک ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ پاک کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ پاک نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں وہ کتاب نازل کرنے کی درخواست کی۔ اس پر انہیں حکم ملا کہ 3 روزے رکھیں۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تھے۔ آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی جو عموماً روزے میں نہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے مسواک کر لی۔ فرشتوں نے ان سے عرض کی، ہمیں آپ کے منہ سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا۔ اللہ پاک نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذی القعدہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا، حقیقت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، ورنہ انبیاء کرام تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمانا بطور تاکید و استقامت کے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو بھی منتخب کر کے ساتھ لے گئے تھے۔ راستے میں کلام پروردگار سننے کے شوق میں آگے بڑھ گئے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اور اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے رضائے رب کے حصول کے لیے کوہ طور پر پہنچنے میں جلدی کی، جبکہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں
تمہاری خوشی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کلام کی حقیقت اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ کتابیں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے ایک بادل نازل فرمایا جس سے پہاڑ کو ہر طرف سے ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملا خط فرمایا کہ ہو میں کھڑے ہیں۔ آپ نے عرش الہی کی صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی اور اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کیں، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کی دیدار کا آرزو مند اور مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ بارگاہ الہی رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ کر اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں، بلکہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے۔ اسے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب ذوالجلال کے دیدار سے فیض یاب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی معرفت رکھتے ہیں۔ اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ کرتے کہ اللہ پاک کے نبی کسی محال شے کی دعا نہیں کرتے۔ جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنا دیدار کروانے کی دعا کی تو اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا۔ پہاڑ تجلی ربانی برداشت نہ کر سکا اور پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، جبکہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کناروں پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور قریب، زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو اس نے وحی فرمائی، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا۔ جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔
جب سدرہ پر چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ہاتھ سے بڑھی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا، پھر انہیں ان پر کیے گئے انعامات گنوا کر تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ منع کر دیا گیا، لیکن میں نے تمہیں فلاں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لہٰذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو۔ تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء مرسلین سے فرشتے کے واسطے سے کلام ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ آیات میں جو بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ پاک کی کتاب تورات بھی نازل ہوئی، لہٰذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات تختیوں پر لکھ دی، جن کی تعداد 7 یا 10 تھی۔ نیز تورات عید الاضحیٰ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس کے لیے تورات تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، عن قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس آیات میں ہر چیز کی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال و حرام اور اچھی بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہر چیز کی تفصیل کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام شرعیہ دیے گئے تھے، تورات میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی گئی تھی۔ تورات کو قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لو۔ یاد رہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی قوم بھی مراد ہے۔ تورات کی اچھی باتیں اختیار کرنے کا حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ تورات میں جو احکام مذکور ہیں ان میں جو زیادہ بہتر ہوا اسے اختیار کرنے کا حکم دو، کیونکہ تورات میں عزیمت، رخصت، جائز اور مستحب امور کا بھی ذکر ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اگلی ویڈیو میں مزید بتایا جائے گا، انشاءاللہ معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخش فرما، آمین ثم آمین۔